खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अजीम जलाली और खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज खुदा के कलाम में से हम यशायाह के सहीफे में से 5वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर हम 7वें आयत तक खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में से यशायाह नबी का सहीफा और उसका 5वां बाब और उसकी पहली 7 आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा हुआ है, और अब मैं अपने महबूब के लिए अपने महबूब का गीत उसके ताकिस्तान की बाबत गाऊंगा। मेरे महबूब का ताकिस्तान एक जरखेज पहाड़ पर था, और उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके और अच्छी से अच्छी ताकें उसमें लगाईं और उसमें बुर्ज बनाया और एक कोलू भी उसमें तराशा और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन उसमें जंगली अंगूर लगे। अब ऐ यरूशलेम के बाशिंदों और यहूदा के लोगों, मेरे और मेरे ताकिस्तान में तुम इंसाफ करो कि मैं अपने ताकिस्तान के लिए और क्या कर सकता जो मैंने ना किया। और अब जो उसमें अच्छे अंगूरों को उम्मीद की तो उसमें जंगली अंगूर क्यों लगे। मैं तुमको बताता हूँ, क्या मैं अपने ताकिस्तान से क्या करूँगा। मैं उसकी बाढ़ गिरा दूंगा और वो चरागाह होगा, उसकी और उसका हाथा तोड़ डालूंगा और पामाल किया जाएगा, और मैं उसे बिल्कुल वीरान कर दूंगा। वो ना छांटा जाएगा और ना निराया जाएगा। उसमें ऊंट, कटारे और कांटे उगेंगे, और मैं बादलों को हुक्म करूंगा कि उसमें मींह ना बरसाए। रब्बुल-फाज का ताकिस्तान बनी इसराइल का घराना है, और बनी यहूदा उसका खुशनुमा पौधा है। उसने इंसाफ का इंतजार किया पर खून रेज़ी देखी, वो दाद का मुंतज़िर रहा पर फरियाद सुनी। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। मेरे चीज़ों फिल्म मिनिस्ट्रीज में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज खुदा के कलाम में से जो हमने पढ़ा है यशायाह के सहीफे में से, खुदा का कलाम फरमाता है कि ये एक ताकिस्तान के बारे में यशायाह नबी फरमाता है। ताकिस्तान जो है एक जरखेज पहाड़ पर बनाया गया है, और इस ताकिस्तान में उसने बहुत मेहनत की है। उसने उसे खोदा और उससे पत्थर निकाल फेंके, खुदा का कलाम फरमाता है, और उसमें अच्छी से अच्छी ताकि जो उसकी पनीरी जो है, जो उसके छोटे छोटे पौधे, खुदा का कलाम फरमाता है कि वो उसने जो अच्छी से अच्छी थी वो उसने उसका इंतखाब किया और वो उसमें लगाई। खुदा कलाम कहता है कि उसमें बुर्ज बनाया और एक कोलू भी तराशा गया। बुर्ज जो है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई जो दूसरा जानवर जो है वो फसल को खराब ना करे। बुर्ज ऊंची जगह पे बनाया जाता है ताकि वो इस चीज़ को देखा जा सके कि उस ताकिस्तान की सराउंडिंग में, उस ताकिस्तान के इर्द गिर्द में कोई ऐसा जानवर तो नहीं है जो अटैक करे और फसल को खराब करे। और खुदा का कलाम कहते हैं कि उसमें बुर्ज बनाया, कोलू तराशा और इंतजार किया कि उसमें अच्छे अंगूर लगे। पहली बात जो खुदा का कलाम फरमाता है कि उसमें उसने अच्छी तरह खोदा और उसमें से जितने पत्थर थे वो निकाल फेंके। दूसरी बात है कि उसमें अच्छी से अच्छी ताकें लगाई, उसमें बुर्ज बनाया, कोलू तराशा गया। और खुदा का कलाम फरमाता है कि उसने इंतजार किया। जो ताकिस्तान लगाने वाला है उसने इंतजार किया है कि उसमें अच्छे अंगूर लगे, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि उसमें जंगली अंगूर लगे। आज हमारा जो टाइटल है जिसके बारे में हम सीखने वाले हैं वो है शुक्रगुजारी। कि खुदा जो है दाद का मुंतज़िर है, लेकिन उसको फरियाद क्यों सुननी पड़ रही है। खुदा कलाम फरमाता है कि वो ताकिस्तान लगाने वाला अब क्या कहता है, कहता है कि मैं इसकी बाढ़ गिरा दूंगा। इसकी बाढ़ गिराने का मकसद ये है कि पहले वो खुद प्रोटेक्शन देता है ताकि कोई दूसरा उससे आके खराब ना करे, ताकि कोई दूसरा उससे आके बर्बाद ना कर दे, ताकि कोई दूसरा जो है जानवर जो है
اس کے اوپر اٹیک کر کے اس فصل کو خراب نہ کرے. لیکن اب وہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ اس میں جنگلی انگور لگے ہیں، کیونکہ اس نے داد کا منتظر تھا وہ، کہ داد اسے یہ کہا جائے کہ اس نے بہت اچھا کام کیا. وہ یہ منتظر تھا کہ اس کو اچھے انگور اس کو ملیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس میں جنگلی انگور لگے. وہ فریاد سن رہا ہے، حالانکہ وہ داد کا منتظر ہے. میرے عزیزو، ہماری زندگی میں بہت ساری جگہ پہ خدا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں. خدا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے نام کی حمد و ثنا کریں، لیکن ہم پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند تو نے میرے لیے ابھی تک یہ کام نہیں کیا. خدا تو نے یہ تو ٹھیک کر دی ہے، لیکن میرے گھرانے میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو خداوند ابھی تک ٹھیک ہونے والے اور آپ نے نہیں کی. میرے عزیزو، ایک خدا کا خادم پاسٹر یونگ جنہوں نے ایک کتاب لکھی ستائش میں قوت، وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے بہت ساری جگہ پہ ایسی سچویشنز میں جہاں پہ ہم شکر گزاری نہیں کرتے، انہوں نے عملی طور پر وہاں پہ شکر گزاری کی اور انہوں نے خدا کی قدرت کو وہاں کام کرتے ہوئے دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ جہاں پہ شکر گزاری کا موقع نہیں ہے، کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ اگر کسی کا بیٹا شراب پی رہا ہے، انہوں نے اگر کسی کی بیٹی جو ہے وہ کلب میں ڈانس کرتی ہے، ان ساری سچویشنز کو ہمارے معاشرے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو بہت برا ہوا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اس کام کے لیے بھی شکر گزاری کرنی شروع کی. تو خدا نے اپنے الہی انتظام کے مطابق خدا نے اپنی قدرت سے ان کی زندگیوں کو بدلا. میرے عزیزو، آج خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں. خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کریں. فلپیوں کا خط اور اس کا 6 باب ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. فلپیوں اور اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت میں خدا کے کلام میں سچ لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. آمین. میرے عزیزو، یہاں پہ پالوس رسول کہتا ہے کہ ہمیں خدا کے شکر گزاری کرنا ہے ہر ایک بات میں. ایسی ہر ایک بات کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باتیں تو شکر گزاری کے لائق ہیں، کچھ باتوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی سچویشنز ہیں جہاں پہ ہم شکر گزاری نہیں کرتے، جہاں پہ ہم یہ محسوس نہیں کرتے کہ اس کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں ہر ایک بات میں شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزو، خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند نہ صرف اس باڑ کو گرائے گا، پاکستان بنانے والا نہ صرف اس باڑ کو گرائے گا، بلکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ چراگاہ ہوگا اور اس کا ہاتھا توڑ ڈالنے کو پامال کیا جائے گا، اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا، وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نرایا جائے گا. اس میں اونٹ کٹارے اور کانٹے اگیں گے، اور میں بادلوں کو حکم کروں کہ اس میں مینہ نہ برسائے. میرے چیزوں، ہم بخوبی جانتے ہیں کہ خداوند پچھلی بارش اور بعد کی بارش کے بارے میں بھی خدا فرماتا ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی ہمارے لیے ہر ایک چیز کو اویلیبل کرتا ہے. اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم فریاد نہیں بلکہ خدا کی داد، جس کا خدا منتظر ہے، ہم خدا کی شکر گزاری کریں. خدا چاہتا ہے کہ ہم بہت ساری جگہ پہ جہاں پہ ہم شکر گزاری نہیں کرتے، ہم اپنی زندگیوں میں شکر گزاری کو لے کر آئیں. جو ہم نے حوالہ پڑھا تھا 2 تواریخ اور اس کا 20واں باب، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہوشفت نے خدا سے جب پوچھا
تو خدا نے کہا کہ تمہیں صرف شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. اور خدا ان کا کلام فرماتا ہے کہ آگے بہت بڑی فوج کھڑی ہے، لیکن یہوشافط اور اس کے جو سپہ سالار ہیں ان کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں ہیں، ان کے ہاتھوں میں نیزے نہیں ہیں، ان کے ہاتھوں میں وہ شیلڈ نہیں ہے، لیکن ان کے ہاتھوں میں ساز ہے، ان کے ہاتھوں میں بجانے والے، خدا کی حمد کرنے والے جو سازندے ان کے ساتھ ہیں، جو خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. آگے فوج کھڑی ہے لیکن اس طرف صرف شکر گزاری ہو رہی ہے. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا نے یہوشافط اور اس کی فوج کو شکر گزاری کے سبب سے فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا. خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کریں. میرے عزیزو، یہاں پہ ہم نے جو آج کے کلام میں سیکھا ہے کہ خدا فریاد کو نہیں بلکہ داد کو پسند کرتا ہے. خدا فریاد کو نہیں بلکہ داد کو سننے کا منتظر ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں، اس کے نام کو عزت اور جلال دیں. آئیے ہم اپنی زندگیوں میں، روزمرہ کاموں میں اپنے آپ کو خدا کی شکر گزاری کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں آگے بڑھیں. خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین.